ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی قوموں کے نقش قدم پر آج میرا مسلمان بھائی بھی چل رہا ہے، آج امت مسلمہ بھی چل پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے، گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے الگ الگ مقامات پر، الگ الگ انداز سے، الگ الگ مواقع پر انسان گناہ کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو یہ عشق کا دن منایا جائے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو پکنک پر جایا جائے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو نئے سال کی خوشیاں منائی جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اگر نئے سال کی خوشی لوگ صرف اتنا مناتے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ میرے اللہ ہمارا ایک سال گزر چکا، اب ہم نے جو جرائم کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، اگر اتنا کرتے تو بہت تھا۔ لیکن اللہ اکبر، نیا سال، نئے سال کو استقبال دیتے ہوئے لوگوں نے باضابطہ طور پر گناہوں کے لیے مواقع تلاش کیے، اور بالخصوص گناہ کرنے والے کبھی گوا کا رخ کرتے ہیں، کبھی بمبئی کا رخ کرتے ہیں، کبھی پکنک پوائنٹ کا رخ کرتے ہیں، کبھی باغوں کا، پارکوں کا رخ کرتے ہیں، کبھی سمندر کے کناروں کا رخ کرتے ہیں، اور یہ نیو ایئر منانا ایک بہانہ ہے، دراصل وہ گناہ کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ نے خوشحال کیا ہے۔ اکثریت کچھ چربی چڑھے ہوئے غریب بھی ہیں جن کے لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ غریب کے پیٹ میں 4 پاؤں ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی مالداروں کی برابری کے لیے گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیو ایئر کے حوالے سے 3 گناہ خاص طور پر کیے جاتے ہیں، ایک تو شراب، ایک تو زنا، اللہ اکبر، اور ایک تو ظلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے اب یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ 31 دسمبر کو ہمیں وہ نائٹ منانی ہی ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر، بلکہ اللہ اکبر، دبئی جیسے شہروں کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے دلہن۔ نام نہاد اسلامی ممالک کہلانے والے بھی اس نحوست میں مبتلا ہیں۔ شراب، شباب، موسیقی، میوزک، گانے، یہ ساری نحوست۔ اگر دنیا کی دوسری قومیں اس لعنت میں مبتلا ہے تو ہمیں تعجب نہیں، اس لیے کہ جن کے پاس قانون ہی نہ ہو، جن کے پاس دستور ہی نہ ہو، اگر وہ یہ ساری برائیاں کریں تو تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جن کے ہاتھ کٹے ہوں، جن کی آنکھیں اندھی ہو، جن کے کان بہرے ہوں، اگر وہ یہ ساری لعنتوں میں ڈوبے کوئی تعجب نہیں۔ لیکن جس کے پاس رحمت للعالمین کا قانون موجود ہو، جس کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو، جس کے پاس احادیث مصطفیٰ جیسی اللہ اکبر عظیم نعمتیں موجود ہو، وہ قوم بھی دوسروں کو دیکھتے ہوئے، مشرکین کو دیکھتے ہوئے، کافروں کو دیکھتے ہوئے، عیسائی اور یہودیوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساری لعنت میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ اکبر ان کا حال کیا ہوگا۔ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی عیاشی کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ جوانی کے قیمتی لمحات صرف 16-17 سال تک آپ کے پاس رہیں گے، 15 سال سے جوانی کا آغاز ہوتا ہے اور 35 سال تک کے جوانی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی اور جوانی کی اہمیت کو بتایا۔ والتین، اللہ اکبر، جناب ابراہیم
ابراہیم کے شہر کی قسم، اللہ اکبر، والتین ابراہیم کے شہر کی قسم، والزیتون عیسیٰ کے شہر کی قسم، وطور سینین موسیٰ کے شہر کی قسم، وہذا البلد الامین محبوب کے شہر کی قسم۔ چار بڑے پیغمبروں کی اللہ نے قسمیں یاد فرمائی، ان کے شہروں کی قسمیں یاد فرمائی۔ آپ کہیں گے تین سے مراد تو انجیل ہم نے سنا ہے، زیتون سے مراد زیتون ہم نے سنا ہے، طور سینین سے مراد ہم نے پہاڑ سنا ہے۔ ہم کہتے ہیں آخر انجیل اتنی قیمتی کیسے ہو گئی کہ خدا اس کی قسمیں اٹھانے لگے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کا انداز ہی جدا ہے۔ میرا اللہ وہ کلام کرتا ہے کہ ہر دور میں لوگ حیرت زدہ ہیں۔ دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جب تاج محل کا نام آتا ہے تو لوگ تاج محل کہہ کر آگرہ مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ تاج محل سے آگرہ کی پہچان ہے۔ اسی طرح سے شہر کے اعتبار سے شہر کبھی کبھی نام نہیں لیا جاتا، لیکن جیسے ہی اس کی کوئی مشہور چیز کا نام لیا جاتا ہے اس شہر کا تصور آ جاتا ہے۔ جیسے لال قلعہ ہو یا جامع مسجد ہو آپ فوراً دلی کی طرف رجوع کریں گے، تاج محل کی بات آئے آپ آگرہ کی طرف رجوع کریں گے، بھول بھلیا کی بات آئے تو آپ اللہ اکبر لکھنؤ کا تصور کریں گے۔ یعنی شہر مشہور ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور جب گنبد خضرا کا نام لیا جائے تو فوراً مدینہ منورہ کا تصور آتا ہے۔ تو آسیا سے شہر پہچانے جاتے ہیں۔ جس زمین پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں کی انجیر مشہور ہے، جس زمین پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں کا زیتون مشہور ہے، جو زمین جناب موسیٰ کی تھی وہاں کا پہاڑ مشہور ہے۔ اب میرا اللہ اپنے نبیوں کے شہر کی قسم یاد کرتا ہے، ابراہیم کے شہر کی قسم، عیسیٰ کے شہر کی قسم، موسیٰ کے شہر کی قسم، وہذا البلد الامین محبوب تیرے شہر کی قسم۔ یہ چار قسمیں اللہ اکبر، چار قسمیں اٹھائی گئی۔ اللہ بغیر قسم کے بھی کہتا تو ایمان والوں کے لیے وہ حرف آخر ہے، لیکن اللہ اکبر ایک قسم نہیں چار قسمیں، اور اس کے بعد پھر جوانی کی اہمیت بتائی گئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ خوبصورتی جوانی پر دلالت کرتی ہے۔ خوبصورت بنایا، جوانی کو شباب دیا، حسن دیا، لیکن جب جوانی کی قدر نہ کی گئی، جوانی میں عبادت نہ کی گئی، جوانی میں مولا کو منایا نہ گیا، جوانی میں خدا کے قانون پہ عمل نہ کیا گیا، تو میرا اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جب جوانی کی ناقدری کی گئی تو ہم نے بڑھاپے کی بیماریوں میں ڈھکیل دیا، بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ جو لوگ جوانی کو عیاشیوں میں ڈبا دیتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے، ان کا بڑھاپا بڑا کربناک ہوتا ہے۔ ان کے اندر ان کو بڑھاپے میں قسم پرسی، ذلت، رسوائی بدترین ان کی زندگی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بچے نے ان کو جوانی میں شراب پیتے دیکھا ہوگا، زنا کے اڈوں پہ جاتا دیکھا ہوگا، تاش کے پتے کھیلتے دیکھا ہوگا، بچوں کو سسکیاں لینے پہ مجبور کرتا دیکھا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرتے دیکھا ہوگا۔ جب جوان ہو کر وہ بچہ شراب پیتا ہے تو بوڑھا باپ منع کرنے کو سوچتا بھی ہوگا تو منع نہیں کر پاتا، اس لیے کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرا بیٹا پلٹ کر یہ نہ کہہ دے ابا جب تم جوان تھے تو کوئی تم نے کم پانی میں آگ نہ لگائی تھی، تم نے کم جو ہے وہ گناہ نہ کیے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، جوانی مولا کو منانے کے لیے ہے۔ لیکن افسوس فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر گناہوں کے ذوق یہ بن چکا ہے، ان کی پوری دلچسپی یا تو زیورات میں ہے، یا تو اچھے کپڑوں میں ہے، یا تو گناہوں کے اندر ہے، یا تو برائیوں کے اندر ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کتنا تابناک ہے ہمارا ماضی، اللہ اکبر، کتنا درخشندہ ہے ہمارا ماضی، کتنا خوبصورت ہے ہمارا ماضی، اللہ اکبر۔ آئیے علم کے حوالے سے خواتین کا کارنامہ کیا ہے، ان کا علمی ذوق کیا ہے،
ان کی علمی خدمات کیا ہے. اگر ہم سب سے پہلے نمبر پر کسی کا علمی ذوق پیش کر سکتے ہیں تو رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر. اسلام قبول کرنے سے پہلے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد حضرت ورقہ ابن نوفل سے علم حاصل فرمایا. آپ اپنے زمانے کی بڑی عظیم شاعرہ بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم بھی عطا کیا تھا. جب پہلی وحی کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا سے اتر کر جب اپنے کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, اس وقت سیدہ خدیجہ جو تسلیہ میں جملے کہنے کے بعد اللہ اکبر جو دلیل پیش فرماتی ہے, آج بھی احادیث کے اندر وہ انمٹ نقوش کے طور پر وہ آج بھی کتابوں کے اندر جگمگاتے نظر آ رہے ہیں. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. اس طریقے کی یہ جملے کوئی ان پڑھ خاتون تو نہیں کہہ سکتی. اللہ اکبر. یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا علم عطا کیا تھا, کیسی سمجھ عطا کی تھی. اور اس کے بعد جب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی باری آتی ہے تو یہ وہ مقدس خاتون ہیں جن کو مفتی چار ملت کہا گیا ہے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے, اور اللہ اکبر ان کے بارے میں محدثین اور فقہا نے لکھا ہے کہ آپ مجتہد صحابیات میں سے تھی, آپ علم کے معاملے میں درجہ اجتہاد کو پہنچی ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے کیا علم عطا کیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے آپ نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا, اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے 50 سال تک کے امت کی رہنمائی فرمائی. بلکہ علماء فرماتے ہیں نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملا ہے. اور اس کی تشریح میں کہا گیا اگر اللہ اکبر کمیت کے اعتبار سے نہ صحیح لیکن کیفیت کے اعتبار سے تو نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایسی کوئی علمی مشکل میں نے نہیں پائی جو ہم مشکل لے کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی چوکھٹ پر پہنچے اور انہوں نے اس کو حل نہ فرمایا ہو. ہر مشکل علم کی ہم سیدہ عائشہ کی چوکھٹ پہ حل کر لیا کرتے تھے اور وہ حل مسئلے کو حل فرما دیا کرتی تھی. اندازہ فرمائے جب اوروں کی عورتیں جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی تھی اس وقت میرے رسول کی چہیتی زوجہ محبوب رب العالمین اللہ اکبر مفتی چار ملت کے حوالے سے دنیا کے درمیان متعارف تھی. اللہ اکبر. ہزاروں شاگرد ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے جو پردے کے پیچھے سے کبھی قرآن مقدس کی تفسیر کے حوالے سے سوال کرتے, آپ اطمینان بخش جواب عطا کرتی. احادیث کے حوالے سے روایت کرنے والے اللہ اکبر. فرمایا گیا محدثین لکھتے ہیں تقریباً 299 لوگوں نے ام المومنین سے روایت کیا جس میں سے 65 خواتین ہیں جو اما عائشہ صدیقہ کی شاگردہ ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں
2210 अहदीस उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से रिवायत की गई है। अंदाजा तो फरमाए, बल्कि बहुत सारे मामलात में उम्मुल मोमिनीन जिस तरह से सवाल अल्लाह के रसूल से किया करती थी, ऐसे बहुत सारे लोग सवाल करने की हिम्मत नहीं करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी के 3 बच्चे बचपने में इंतकाल कर जाएं, अगर किसी के 3 बच्चों का इंतकाल हो जाए तो वो 3 बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे। मुमकिन है इस महफिल के अंदर, इस मजमे के अंदर बहुत सारी बहनें ऐसी होगी, बहुत सारी खवातीन ऐसी होगी कि अल्लाह अकबर, उनके बच्चों का इंतकाल हो गया होगा, उनकी गोद खाली हो गई होगी, उनकी गोद उजड़ गई होगी। रहमतुल्लिल आलमीन जख्मों पर किस तरीके से मरहम रख रहे हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मस्दूक फरमाते हैं, अगर किसी के 3 बच्चों का इंतकाल हो जाए तो वो 3 नन्हे नन्हे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर के जाएंगे। 3 बच्चों की बात आई, उम्मुल मोमिनीन मौजूद थी, आपने फौरन सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के 2 ही बच्चे इंतकाल कर जाएं तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा अगर 2 ही बच्चे इंतकाल कर जाएं तो 2 बच्चे भी अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर आपने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 1 ही बच्चा इंतकाल कर जाए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा अगर 1 बच्चा भी इंतकाल कर जाए तो वो 1 बच्चा भी अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएगा। कुर्बान जाए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की बसीरत पर, इल्मी बसीरत पर। फिर अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, अगर बच्चा पैदा ना हो और मां के पेट से वो बशक्ले हमल ही जाए हो जाए, कच्चा बच्चा ही गिर जाए, तो अल्लाह के हबीब का दरियाए करम जोश में आता है और इरशाद फरमाते हैं, आयशा वो कच्चा बच्चा भी अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर के जाएगा। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के इल्म का आलम ये था। अल्लाह अकबर। इस तरीके से बहुत सारे मामलात के अंदर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मत की रहनुमाई करती नजर आती है। पर्दे के पीछे से सहाबा ताबईन आपके पास आकर के इल्मी इस्तिफादा किया करते थे और आप जो है अल्लाह अकबर सैकड़ों लोगों की उस्ताद की हैसियत से मुतारफ थी और आप फतवा भी दिया करती थी और आप इज्तिहाद भी किया करती थी। इसी तरह से हुजूर की अज़वाजे पाक में उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो अजीम सहाबिया भी हैं और उम्मुल मोमिनीन भी हैं कि अल्लाह अकबर, जिनको भी बहैसियत मुफ्ती जो है वो और फकीहा सहाबियात के अंदर आपको शुमार किया गया है। अल्लामा ज़हबी आपको फकीहा सहाबियात में शुमार फरमाते हैं और आपका इल्मी मामला कितना बुलंद है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, तकरीबन 78 सहाबा किराम ने आपसे रिवायत किया है और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की फिक़ही और इल्मी बसीरत का आलम यह है कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के बाद सहाबा से फरमाया, एहराम खोल दो, तो उस वक्त सहाबा ज़ियारत काबा के शौक में इतने मुस्तगरक हो गए थे, ज़ियारत काबा के शौक में इतने गर्क हो गए थे कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एहराम खोल दो, तो लोगों की तवज्जो उस तरफ न हो सकी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा तुम्हारी कौम का हाल देखो। तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा साहिबे वही मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये एहराम नहीं खोलते और बाल नहीं मुड़ाते तो आप अपने बाल तरशवा कर एहराम से बाहर आ जाएं। जिस वक्त ये आपको एहराम से बाहर देखेंगे ये खुद भी एहराम से बाहर हो जाएंगे। और तारीख की औराक गवाह है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा के मशवरे पर अल्लाह अकबर
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بالوں کو ترشوا کر جب وہ احرام سے باہر ہوتے ہیں تو بغیر بولے صحابہ کرام بھی اللہ اکبر او ذوق سے باہر آ کر کعبے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور سب لوگ جو ہیں احرام سے باہر آ جاتے ہیں. یہ امہات المومنین کا علم تھا. اسی طریقے سے ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون ہیں اللہ اکبر تقریباً 65 احادیث آپ سے مروی ہے اور ام المومنین حضرت جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کی عظیم مفتیہ ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مصنف ابن عبد الرزاق میں آپ کے بعض فتاووں کو نقل کیا گیا ہے. مصنف ابن عبد الرزاق یہ بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے اور ان کا یہ وہ عظیم ہستی ہے حضرت سیدنا ابن عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو امام بخاری کے شیوخ کے بھی شیخ ہونے کا شرف حاصل ہے. انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن عبد الرزاق میں ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث کے بعض فتاووں کو نقل کیا. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بعض فتاوے ام المومنین سیدہ جویریہ کے نقل کیے گئے. آپ اندازہ کریں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں کیا ان کا علمی ذوق تھا. یہ تو امہات المومنین کی بات ہو گئی. اس کے بعد بناتے رسول کو دیکھیں. بناتے رسول کے بھی علمی جواہر پارے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے, سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. بالخصوص سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ جن کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. وہ سیدہ کائنات وہ مخدومہ کائنات علم کا عالم کیا ہے. دراصل جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو صرف 6 مہینے کا وقت ملا اور اس 6 مہینے میں بھی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے. رات دن روتی رہی. اگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد طویل عرصہ حیات رہتی تو علمی جواہر پارے اس شان سے بکھیرتی کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی. اللہ اکبر. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ آج دیا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا, بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا. اللہ اکبر. ایک محفل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں. آقا کا سوال ہے یہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. محفل کے شرکا نے جواب تو دیا لیکن مراد رسول کے مطابق جواب نہ ملا. اللہ اکبر. باب مدینۃ العلم سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر تشریف لے گئے اور گھر جانے کے بعد آپ نے حضرت سیدہ کائنات سے فرمایا. آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا. آقا نے ارشاد فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے, لیکن مراد رسول کے مطابق جواب دینے والوں نے جواب نہیں دیا. تو سیدہ کائنات کہتی ہے عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھیں. توجہ فرمائیں حضور نے کیا تربیت کی تھی, کیا علم عطا کیا تھا, کیا بصیرت عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. مخدومہ کائنات فرماتی ہیں اللہ اکبر ارشاد فرماتی ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے. یہ چیز عورت کے لیے سب سے بہتر ہے. اتنا سننا تھا مولائے کائنات نے جا کر کے یہ جواب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کس نے دیا یہ جواب. جواب کے تیور جواب کا انداز سن کر عالم ما کانا وما یکون نے پوچھا علی یہ جواب کس نے دیا. عرض کیا یا رسول
رسول اللہ یہ جواب آپ کی شہزادی فاطمہ نے دیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کی علمی بصیرت ہے. اور پھر حسنین کریمین کی تربیت آپ کی علمی بصیرت پر بہت بڑی دلیل ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں تابعین کے دور میں اللہ اکبر خواتین کا علمی ذوق کیا ہے. یعنی وہ علمی معاملہ پھر ختم نہیں ہوا. حضرت سیدنا مالک ابن انس امام دار الحجرہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر امام ہے. آپ کی شہزادی نے موطا امام مالک کو پورا زبانی یاد کر لیا تھا. اور امام مالک جب مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے آپ کی شہزادی خاموشی کے ساتھ سنا کرتی تھی اور سننے کے بعد اس کو یاد کر لیتی تھی. آپ اندازہ کریں آج خواتین کو تو گانے تو یاد ہوں گے, خواتین کو غزلیں تو یاد ہوگی, لیکن کیا احادیث رسول بھی یاد ہے؟ سوچو تو صحیح. وہ بھی تو عورتیں تھی جنہوں نے پوری پوری کتابیں یاد کی تھی, احادیث کی پوری پوری کتابیں جن کو ازبر تھی. اللہ اکبر. اللہ امام مالک کی اس شہزادی کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے. موطا امام مالک ان کے والد کی لکھی ہوئی کتاب انہوں نے پوری زبانی یاد کر لی تھی اور علم کے اس مقام پر فائز تھی. جب امام مالک کی محفل سجا کرتی تو اس وقت جب لوگ حدیث سنایا کرتے, حدیث پڑھتے, تو حضرت سیدنا امام مالک کی وہ شہزادی اللہ اکبر وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی اور جب لوگ غلط پڑھتے حدیث پڑھنے میں ان کو مغالطہ ہوتا تو آپ لکڑی کو زمین پہ مارتی اور امام مالک کی توجہ کو اس کی طرف مبذول کراتی اور ان کی اصلاح کیا کرتی تھی. اندازہ فرمائیں ان حدیث پڑھنے والوں مرد کی اصلاح اگر کوئی کرتا نظر آ رہا ہے تو امام مالک کی شہزادی کرتی نظر آ رہی تھی. اللہ اکبر. یہ ان کا علمی معاملہ ہے. اور اس کے بعد دیکھیں حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں. اللہ اکبر. ان کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا. سعید ابن مسیب مولائے کائنات کے خاص شاگردوں میں سے تھے اور واقع کربلا کے موقع پر ان کے حوالے سے جو روایت ہے وہ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ سعید ابن مسیب جو ہے جس وقت یزید نے شرارت کی اور 3 دن تک کے مدینہ منورہ کو تاراج کیا تو حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتا تھا اور اس کے بعد میں دیکھتا تھا 3 دن تک کے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی, لیکن میں یہ دیکھتا تھا جب مسجد نبوی میں گھوڑے بن گئے, جب مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی اور میں دیوانہ بن کے پھرتا, انہوں نے مجھے پکڑا مارا, دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا. لیکن میں نے کیا دیکھا, جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے اذان کی بھی آواز سنی گئی اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے میں نے نماز کی آواز بھی سنی. میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وہی سعید ابن مسیب اتنے بڑے تابعی, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے فقیہ, اتنے بڑے محدث تھے. آپ کی کتابیں آپ کی بیٹی نے جس کا نام درہ بتایا جاتا ہے انہوں نے آپ کی ساری کتابوں کو یاد کر لیا. سعید ابن مسیب کی بیٹی نے اپنے والد سے علم حاصل کیا اور حاصل کر کے وہ سارے علوم ازبر کر لیے, زبانی یاد کر لیے. عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹے کا رشتہ سعید ابن مسیب سے ان کی بیٹی جو عالمہ فاضلہ مفتیہ تھی ان کے حوالے سے طلب کیا تو آپ نے نہیں دیا اور اپنے ایک شاگرد سے ان کا نکاح کر دیا. اب دلچسپ بات یہ ہے, توجہ کریں, جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پیچھے کیا جاتا ہے, عورتوں کو علم میں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا, عورتوں کو ترقی نہیں کرنے دی جاتی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, مدینہ منورہ کی زمین نے یہ منظر بھی دیکھا, چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جس وقت سعید ابن مسیب کی بیٹی کا نکاح ان کی عظیم جلیل القدر شاگرد سے ہوا تو دوسری صبح کو وہ آپ کے داماد جو شاگرد بھی تھے, داماد صبح کو اٹھ کر کے جانے لگے تو سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی نے اپنے شوہر سے کہا کہاں جا رہے ہو؟
تو کہا میرے استاد حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جا رہا ہوں تاکہ علم حاصل کروں. تو اس خاتون نے فرمایا یہیں بیٹھو, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, جو علم تمہیں سعید ابن مسیب کے پاس ملے گا وہ سارے علوم میں تمہیں سکھا دوں گی. ایک بیوی اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہے. دیکھو ان لوگوں کے پاس کتنا علم تھا. آج تو سب کچھ توجہ بیوٹی پارلر کی طرف ہے, آج تو ساری توجہ زیورات کی طرف ہے, آج تو ساری توجہ پارکوں کی طرف ہے, آج تو ساری توجہ گھومنے پھرنے کی طرف ہے. اے خاتون جنت کی کنیزو, اللہ اکبر, میری بہنوں اندازہ تو کرو, غور تو کرو کس راستے پر جا رہی ہو. علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے, علم کا راستہ نجات کا راستہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور, علم روشنی ہے, العلم حیات الاسلام و عماد الدین, علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے. مجھے بتاؤ جب ماں کو ہی کلمہ پڑھنا نہیں آئے گا تو وہ اپنے بچوں کو کلمہ کیسے پڑھائے گی, اپنے بچوں کو کلمہ کیسے سکھائے گی؟ جب ماں کو ہی وضو کا طریقہ نہیں آئے گا اپنے بچوں کو وضو کرنا کیسے سکھائے گی؟ جب ماں کو نماز پڑھنا نہیں آئے گا اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ کیسے سکھائے گی؟ ماں کو ہی پتہ نہیں ہوگا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اولیاء اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اور اہل البیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, قبر, حشر, جنت, دوزخ کے بارے میں اسلامی عقائد و نظریات کیا ہیں. جب ماں کو ہی پتہ نہیں ہوگے تو بچوں کو کیسے پتہ ہوں گے؟ کسی نے بہت بڑی بات کہی تھی, کہنے والے نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے, تھوڑی ترمیم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اس نے کہا, اس کو ترمیم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا, آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا. ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح. اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو بیٹا حضرت عیسیٰ کا کردار لے کر پیدا ہو. آج بھی ماں کی گود سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح ہو جائے, ان کی خیرات حاصل کر لے تو بچہ جو ہے حسنین کریمین کا کردار لے کر کے پیدا ہو. ذرا غور تو کرو میری بہنوں, جتنا وقت خواتین سیریل میں لگاتی ہے, جتنا وقت عورتیں فلموں میں لگاتی ہے, جتنا وقت عورتیں غیبت میں لگاتی ہے, جتنا وقت عورتیں, بلکہ اب تو الیاذ باللہ یہاں موجود خواتین تو ایسی نہیں ہے, لیکن دائیں بائیں سے سننے میں آتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی ناجائز تعلقات کی طرف بعض جگہ بڑھ رہی ہیں. خواتین میں بعض لڑکیاں اللہ اکبر اجنبی مردوں سے تعلقات قائم کر رہی ہیں, حسن کا ناجائز اور حرام استعمال ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ نادان عورتوں, ان دنیا کے جرائم کے دلدل سے نکل کر علم کی طرف سفر کرو. اللہ اکبر. آج کل عورتیں یہ بھی سوچتی ہے ارے مولانا یہ جو کام آپ لوگ سونپتے ہیں یہ تو سب ننگے بھوکے لوگوں کا کام ہے, مجبور لوگوں کا کام ہے, غریب مفلس لوگوں کا کام ہے. میری بہنوں یہ تمہارے خیالات کی دقیانوسیت ہے, یہ تمہاری فرسودہ فکر ہے, یہ تمہاری گندی سوچ ہے. کس نے کہا کہ یہ سب کام معاذ اللہ ننگے بھوکے لوگوں نے کیا؟ ایک بات یہ بھی کہہ دوں, اگر کسی ننگے بھوکے سے یہ کام ہوا بھی ہے تو خدا نے نہ اسے پھر ننگا رہنے دیا نہ بھوکا رہنے دیا. علم کا یہ فیضان ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا, اجنبیوں میں جس نے عزت عطا کی, وقار عطا کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزوں, اور رہی بات مالداروں کی تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اگر آپ کو اپنے مال اور دولت پر ناز ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دولت مند عورتوں نے بھی اتنا علمی کام کیا ہے, اتنا علمی کام کیا کہ آپ کو حیرت ہوگی. آپ کو پتا ہے عباسی بادشاہ مشہور ہے جسے دنیا ہارون رشید کے نام سے جانتی, اس کی بیوی زبیدہ بنت جعفر یہ نہر زبیدہ کے حوالے سے پہچانی گئی, سرائے بنانے کے حوالے سے پہچانی گئی. لیکن زبیدہ کو علم سے اتنی دلچسپی تھی, وہ ایسی علم دوست خاتون تھی کہ جہاں سرائے بنائے, نہر زبیدہ بنائی, بہت ساری چیزیں کی, وہیں پر انہوں نے کئی علمی دانشگاہیں بھی قائم کی, کئی مدارس قائم کیے.
اور اس عورت کو جس کا نام زبیدہ خاتون ہے، جس نے حضرت بہلول دانا سے جنت تک حاصل کی، جیتے جی ایک ولی کی زبان سے جنت کی بشارت حاصل کی، اس خاتون کا علمی ذوق یہ تھا، ذوق قرآن یہ تھا کہ اس نے 100 قاری باندیاں اور کنیزیں خرید رکھی تھی، 100 قاری قرآن قاریہ، 100 قاریہ عالمہ کنیزیں خرید رکھی تھی، اور ان کو اس نے فری کر دیا تھا تلاوت قرآن کے لیے اور علم کی خدمت کے لیے۔ یہ مالدار خواتین کا کارنامہ۔ اور رہی یہ بات کہ پھر آپ دیکھیں گل بدن خاتون، اسی ہندوستان کی سرزمین کی گل بدن خاتون، گل بدن خاتون ظہیر الدین بابر کی بیٹی ہے۔ آپ دیکھیں یہ گل بدن خاتون وہ ہے جس نے ہندوستان کی تاریخ پر، اللہ اکبر، ہندوستان کو ایک مستند تاریخ عطا کی، اللہ اکبر۔ وہ اس کا تعلق پڑھنے سے ہے، اور آپ جب اس کو پڑھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ اکبر اس خاتون کے پاس علم کتنا تھا۔ اللہ اللہ، علم تاریخ بھی اس کے پاس، علم حدیث بھی اس کے پاس، علم الاسرار بھی اس کے پاس۔ اس کے بعد آپ دیکھیں شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم کی زندگی کو آپ دیکھیں، جہاں آرا بیگم کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اللہ اکبر۔ اب میں عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے پیارے ملک بھارت ہندوستان کی بات سنیں، جہاں آرا بیگم، اللہ اکبر۔ آپ کو اگر اپنی دولت پر ناز ہے تو کسی کا باپ زیادہ سے زیادہ دکان کا مالک ہے، کسی کا باپ فیکٹریوں کا مالک ہے، کسی کا باپ کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے۔ جہاں آرا بیگم کا باپ تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا، شاہ جہاں کی بیٹی تھی، اللہ اکبر، اورنگزیب کی بہن تھی۔ جہاں آرا بیگم، علم کتنا تھا، یہ حافظہ تھی، قرآن کی حافظہ۔ شاہ جہاں نے اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنایا تھا، قرآن کی حافظہ تھی، عالمہ تھی، علم حدیث پر اللہ نے ملکہ عطا کیا تھا۔ اور اللہ اکبر، علم تصوف سے اتنا شغف تھا کہ تصوف پر جہاں آرا بیگم نے کئی کتابیں لکھی، اور اللہ اکبر ان ساری کتابوں میں 2 کتابیں اب بھی دنیا کے اندر موجود اور مشہور ہے۔ ایک تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر مونس الارواح نام کی کتاب، جو شہزادی جہاں آرا بیگم نے لکھ کر کے قوم کو تحفہ عطا کیا۔ اس کے بعد مونس الارواح کے بعد جتنی کتابیں غریب نواز پر لکھی گئی، بڑے بڑے علماء، صلحاء، دانشوروں نے جہاں آرا بیگم کا حوالہ دیا۔ اس سے پتا چلا علم کی خدمت صرف غریب لوگ نہیں کرتے تھے، مفلس لوگ نہیں کرتے تھے، اور یہ جو دقیانوسی لوگوں کا خیال ہے کہ معاذ اللہ ننگے بھوکے لوگ علمی اور دینی خدمات کرتے تھے، یہ جھوٹ ہے۔ قوم کے غریبوں نے بھی علم کی خدمات انجام دی ہے، اور مالداروں نے بھی۔ اندازہ فرمائے ملا بدخشی کی زندگی پر جو سوانح ملتی ہے وہ جہاں آرا بیگم کی لکھی ہوئی ہے، اس کی علمی خدمات یہ ہے، اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلا ہمارے جو گزشتہ دور تھا اس کے غریب لوگ بھی علم کی خدمت کرتے تھے، مالدار لوگ بھی علم کی خدمت کرتے تھے، دولت مند لوگ بھی اور دولت مند خواتین بھی۔ یہ جو آپ کے دل و دماغ میں گھومتا ہے کہ دولت دولت آئے تو چلو عیش کر لو، عیاشیاں کر لو، پارک کو گھوم لو، موج مستی مزے کر لو، یاد رکھیں ہم یہ نہیں کہتے اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پہنو۔ شریعت نے جتنی جو ہے وہ گنجائش رکھی ہے، اچھا کھاؤ بھی، اچھا پہنو بھی، حدود شرع میں رہ کر جو ہے وہ زندگی کے مزے بھی لو، حدود شرع میں رہ کر انجوائے بھی کرو، لیکن گناہ مت کرو، حرام کام مت کرو۔ اس لیے کہ یہ جرائم، یہ حسن کی نمائش، یہ ولیموں میں بے پردگی، یہ بے نمازی پن، یہ ہلڑ بازیاں، یہ مردوں کے ساتھ نظریں لڑانا، اجنبی مردوں سے خلط ملط، یہ سب علم نہ ہونے کی نحوست ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، علم کی طرف آؤ۔ سنی دعوت اسلامی مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی راہ علم کا مسافر بنانا چاہتی ہے۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ ماضی میں جیسے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی علم کی دلدالہ تھی، علم کی نمائندہ تھی، علم کی طرف پیش رفت کرنے والی
تھی اسی طرح اب بھی وہ دور آئے کہ میری قوم کی بیٹیوں کے اندر زیور کی دلچسپی کی بجائے کتاب سے دلچسپی ہو جائے اور غزلوں سے دلچسپی کی بجائے علمی فقہی مسائل سے دلچسپی ہو جائے, موبائل پر گیم کی سے دلچسپی کی بجائے علم حدیث سے دلچسپی ہو جائے. آئیے ایک خوبصورت خاتون کی خوبصورت زندگی اور ان کا علمی ذوق بیان کروں. عورتیں یہ سوچتی ہیں ہم تو عورت ہیں, ہم کہاں جا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. آئیے اب ایک خاتون کا ذکر حصول برکت کے لیے, دعاؤں کی مقبولیت اور مرادوں کی قبولیت کی نیت سے سن لیں. ایک مقدس خاتون ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو قطبیت کے مقام پہ فائز کیا ہے, اور میرے امام اہل سنت نے احسن الویاء کے اندر ان کے مزار کا ذکر کیا کہ جن جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک مقام مصر میں حضرت سیدہ نفیسہ مصری کا مزار بھی ہے. وہاں جا کر جو دعا کی جائے دعا مانگنے والے کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے. یہ حضرت نفیسہ مصری کون ہے؟ ان کا شجرہ نسب ہے نفیسہ بنت حسن ابن زید ابن حسن مسنہ ابن امام حسن ابن علی مرتضی. یہ ان کا شجرہ نسب ہے اور یہ پر پوتی ہے امام حسن کی, اور یہ بہو ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی. امام جعفر صادق کے پوتے اسحاق, ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. حضرت اسحاق کے ساتھ جو پوتے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے, یعنی یوں کہہ لیں کہ پر پوتی ہے حضرت امام حسن کی اور حضرت امام حسین کے پر پوتے کی بیوی ہے. اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آپ مصر آ گئی تھی. علم تاریخ, علم سیر, علم تفسیر, علم قرآن, علم لغت, یہ علوم, علم تصوف اللہ نے آپ کو ید تولا عطا کیا تھا جنہیں نفیسہ مصری کے مقام قطبیت پر فائز ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب آپ اپنے گھر میں علمی درس کی محفل سجاتی تو اس علمی محفل سے استفادہ کرنے کے لیے جو بڑے بڑے مرد آتے, خواتین آتی, ان میں نفیسہ مصری کے ایک عظیم شاگرد کا نام محمد ابن ادریس شافعی, جنہیں ہم امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں, یہ استاد امام شافعی کی حضرت نفیسہ مصری جو امام جعفر صادق کی بہو ہے. اندازہ فرمائے اس خاتون کے پاس کتنا علم ہوگا, علم کا عالم کیا ہوگا کہ امام شافعی جیسا عظیم مجتہد ان کی بارگاہ میں پردے کے پیچھے زانوے تلمس طے کرتا ہے. یعنی کیا مقام ہے ان لوگوں کا. اور حضرت سیدہ نفیسہ مصری کے علم کا یہ عالم ہے کہ اللہ اکبر, سیرت نگاروں نے جب آپ کا نام لکھا تو نفیسہ العلم نام لکھ کر کے آپ کے علمی مقام اور مرتبے کو اجاگر فرمایا. یعنی کہ آپ دیکھیں, بادشاہوں کی بیویاں ہوں, بادشاہوں کی بیٹیاں ہوں, یا صوفیاء کی بیویاں ہوں, یا صوفیاء کی بیٹیاں ہوں, رسول اللہ کی ازواج ہوں یا رسول اللہ کی شہزادیاں ہوں, سب کا علمی ذوق آپ دیکھیں. اور اس کے بعد اللہ اکبر, سیدہ نفیسہ مصری نے پوری زندگی علم کی خدمت کی, علم کی خدمت کی, اور پھر اللہ نے وہ مقام عطا کیا خدمت علم کی وجہ سے کہ آپ کے مزار کو اللہ رب العزت نے اللہ اکبر دعا کی قبولیت کا مقام بنا دیا. پھر آپ دیکھیں سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, جن کی ہم نیاز کرتے ہیں, ہم انہیں صرف نیاز کے حوالے سے جانتے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم صرف یا المدد یا غوث اعظم کے حوالے سے جانتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی غلط نہیں ہے, ہمارے مسلک کی پہچان ہے, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار غوث پاک کی کم و بیش 17 بیٹیاں تھی اور 17 کے 17 عالمہ اور محدثہ تھی. پھر پوتیوں کا بھی یہی حال, پھر آپ کی نواسیوں کا بھی یہی حال. یہ ایک علمی تسلسل ہے. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, جب امہات المومنین کے علم کا یہ عالم جو آپ نے سنا,
صحابیات کے علم کا یہ عالم جو آپ نے سنا، اسی طریقے سے جو ہے وہ دور تابعین کی خواتین کے علم کا حال جو آپ نے سنا، اسی طریقے سے بادشاہوں کی بیٹی اور بیویوں کے علمی حالات جو آپ نے سنے، اولیاء اللہ کی بیٹیاں اور بیویوں کے حالات جو آپ نے سنے. اب بتائیں اس کے بعد بھی اگر ہم موبائل کے اندر، فیس بک کے اندر، یوٹیوب کے اندر، فلموں کے اندر، غزلوں کے اندر اگر ڈوب کے رہ جائیں تو اس کا مطلب یہی ہے ہم اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں. اٹھئے آج کے سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع سے یہ عزم کر کے اٹھئے، میں عمر کے کسی حصے میں ہوں، مجھے اپنی بساط بھر علم حاصل کرنا ہے، اور علم کے حصول کے لیے ہمیں کوئی شرمانا نہیں ہے. اس لیے کہ جب علم آئے گا حرام و حلال کا فرق آئے گا، علم آئے گا جائز ناجائز کا فرق آئے گا، علم آئے گا ایمان اور کفر کا فرق آئے گا، علم آئے گا کہ تو اچھے اور برے کے اندر تمیز آئے گی، علم آئے گا گفتگو کا سلیقہ آئے گا، علم آئے گا گفتگو کا طریقہ آئے گا. ان پڑھ کے بولنے میں، پڑھے لکھے کے بولنے میں، ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان پڑھ کی ازدواجی زندگی میں، پڑھے لکھے کی ازدواجی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. عورتیں صرف گھر میں کپڑے دھلنے والی نہیں، عورتیں گھر میں صرف کھانا پکانے والی نہیں، عورتیں گھر کے اندر صرف بچوں کو نہلانے دھلانے اور دودھ پلانے والی نہیں، بلکہ ہمارے یہاں کتنی عظیم خواتین ہیں جو اللہ اکبر امت کی علمی رہنمائی کر رہی ہیں اور کرتی نظر آ رہی تھی، فتوے کے منصب پر فائز تھی. اما عائشہ پاک مفتی 4 ملت کہلا رہی تھی، اور آج میری بہنوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. نتیجہ یہ ہے جب ہمیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو ہمارے بچوں کو بھی کلمہ پڑھنا نہیں آتا. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی، اللہ اکبر، علم کی برکت دیکھیں. آج کی بچیاں شوہر غریب ہو، آج کی بچیاں شوہر غریب ہو تو کیا کرتی ہیں؟ وہ سوچتی ہے کہ اب مجھے اس کے ساتھ نباہ نہیں کرنا، میں نے چلی جانا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے سب کچھ دولت ہے، سب کچھ اچھا لباس ہے، سب کچھ مال ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اس دنیا سے. دنیا میں پائیداری نہیں ہے، دنیا میں ثبات نہیں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تم میں سے جو چاہے وہ اللہ رب العزت کی ردائے رحمت میں پناہ حاصل کر لے. یہ علم کے بغیر یہ سوچ نہیں ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں دنیا 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 ہی سب کچھ ہے. نہیں، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو، حضرت شیخ کرمانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب آدمی کے ساتھ کر دیا. آپ تھے بڑے مالدار، غریب آدمی کے ساتھ نکاح کیا. اس غریب کے کرائے کے جھوپڑے میں پہنچی تو دیکھا کہ سراہی پر روٹی رکھی ہے. شیخ کرمانی کی بیٹی نے پوچھا یہ روٹی کائے کی ہے؟ تو ان کے داماد نے، یعنی ان کے شیخ کرمانی کے داماد یعنی اس لڑکی کے خاتون کے شوہر نے کہا یہ روٹی ہے، 2 روٹی کمائی تھی، ایک کھا لیا، ایک صبح کے لیے بچا کر کے رکھ دیا، کل صبح کے لیے بچا کر کے رکھ دیا. جانتی ہیں میری بہنوں آپ کیا ہوا؟ اس خاتون نے سر پہ چادر ڈالی اور کہنے لگی مجھے تمہارے گھر میں نہیں رہنا. تو اس نے کہا، اس شخص نے، میں نے تو تمہارے ابو سے پہلے ہی کہا تھا اتنے ناز و نام میں پلی ہوئی بیٹی میرے کرائے کے جھوپڑے میں نہیں رہ سکتی، میری غربت کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے ساتھ رشتہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیمن لگانا. لیکن آپ کے ابا نے نہیں مانا. انہیں بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا اپنی تربیت پر، اور کہہ رہے تھے میں نے اپنی بیٹی کی تربیت بڑے اچھے انداز سے کی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ میری غربت کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گی. اس خاتون نے شوہر کے سامنے سر جھکا کر کہا میرے سرتاج، تیری غربت کی وجہ سے نہیں جانا چاہتی، بلکہ اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ جس شوہر کے پاس اللہ کا توکل نہ ہو اس شوہر کے ساتھ زندگی گزار کر کیا کروں گی؟ اس شوہر کے ساتھ کیسے رات گزاروں جو 2 روٹی کما کر ایک کھاتا اور ایک بچا کے رکھتا ہے؟ میں تو اس شوہر کو چاہتی تھی جو کما کے کھا لے اور کل کے لیے بچا کر نہ رکھے، اور یوں کہے کہ جس نے آج اور ابھی عطا کیا ہے وہ کل بھی عطا کرے گا. ایسے توکل
बिल्कुल वाले शौहर के साथ में रहना चाहती थी, और अगर आप मुझे रखना चाहते हैं या तो घर में रोटी रहेगी या तो मैं रहूंगी, अगर मुझे रखना चाहते हो तो रोटी उठाओ और ले जाकर किसी मुस्तहिक को सदका दे दो। ये इल्म वाली खवातीन का हाल है, इल्म वाली औरतों का हाल है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आपसे पहले आपकी अम्मियां थी, दादियां थी, नानियां थी, परनानियां थी, वो सब के सब इस दुनिया से चली गई। अगर वो मालदार शौहर की बीबियां भी थी, कहां है उनकी कब्रों का निशान? कौन उनको याद कर रहा है? उनके जेवरों का गुरूर कहां चला गया? अच्छे मकानात का गुरूर कहां चला गया? अल्लाह अकबर, जेबों की गर्मियों का गुरूर कहां चला गया? कहां गया उनकी खूबसूरतियों का गुरूर? अल्लाह ने सब खाक में मिला दिया। अल्लाह अकबर, जहालत की वादियों में खुदा के गजब को दावत देने वालियों का गुरूर खाक और मिट्टी में मिल गया, कब्रों का निशान भी खत्म हो गया। मगर देखो, जिन्होंने इल्म हासिल करके अमल किया, अल्लाह को राजी किया, आज भी उस औरतों का नाम मिंबरों पर लिया जा रहा है, खुतबा ले रहे हैं, उलमा ले रहे हैं, दानिश्वर ले रहे हैं। आखिरी बात अपने उन्वान के हवाले से अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूं, इसलिए कि इल्म की बात हो, इल्म की, और राबिया बसरी का जिक्र ना हो तो शायद इल्म की तारीख औरतों के हवाले से मुकम्मल नहीं हो सकती। राबिया का नाम राबिया इसलिए है कि 3 बेटियों के बाद ये चौथी बेटी पैदा हुई थी। और आपको पता है, जिस वक्त तो 2 बेटियां हो जाती है तो तीसरी मर्तबा में सबको उम्मीद होती है कि बेटा ही होगा। फिर बेटी होती है तो कुछ लोग नाराज होते हैं और सोचते हैं कि चले अब चौथी बार बेटा होगा। यानी हर मर्तबा इंसान को तमन्ना होती है, लेकिन आपसे यह भी कहता हूं मेरी बहनों, बेटियों से नाराज मत हुआ करो, क्योंकि आप खुद बेटी हो। अगर आपके माँ बाप ने भी आपके साथ वही सुलूक किया होता तो आपका वजूद कहां रहता। और बेटियों की पैदाइश पर खुदा के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल। इसलिए इनसे नाराज ना हुआ करो, बेटियों का दिल ना दुखाया करो, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, जिसने बेटी का दिल दुखाया उसने गोया मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। 3 बेटियां हो चुकी थी, चौथी मर्तबा हजरत राबिया की अम्मी उम्मीद से थी, और चौथी मर्तबा इनके वालिद को और अम्मी को तमन्ना थी कि अब तो बेटा होगा। लेकिन चौथी भी बेटी हुई, इसलिए आपका नाम राबिया रखा गया। और खुदा का करना कि ऐसी कसम पुरसी और गुर्बत के आलम में हुई कि घर में खाने को भी कुछ नहीं था, हत्ता के घर में तेल भी मौजूद नहीं था। ये गुर्बत का हाल था, हत्ता के चिराग जलाने के लिए भी घर में तेल मौजूद न था। जब राबिया की पैदाइश, बचपन ही से बहुत तकलीफ उठाई, हत्ता के आपको जो है वो कनीजी की जिंदगी से भी गुजारा गया। लेकिन सारे दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, हर चीज से गुजर कर राबिया ने अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंचकर उनकी दरसगाहों में बैठकर पर्दे के पीछे से इल्म हासिल किया। और इल्म के बाद इरफान के उस मकाम पर पहुंची राबिया बसरी, उस मकाम पर कि इमाम हसन बसरी जैसा इमाम जब वाज की और खुतबे की महफिल में पहुंचते। कौन? इमाम हसन बसरी। मौलाए कायनात फरमाया करते थे, जब तक बसरा में हसन बसरी है मैं किसी को वाज कहने की इजाजत नहीं देता। सबके मिंबर उठा दो सिवाय हसन बसरी के। वो अजीम हसन बसरी उस वक्त तक महफिल वाज शुरू नहीं करते जब तक के राबिया बसरी नहीं आ जाती। किसी ने कहा, हसन एक बुढ़िया का इंतजार करते हो और बुढ़िया के इंतजार में महफिल रोकते हो। आप इरशाद फरमाते हैं, सर्द आंख खींच कर, हाय हाय अल्लाह अकबर, इरफान की जो बातें मैं बयान करूंगा राबिया के सिवा उसको समझने वाला कौन है। और बाज मौके तो ऐसे आए कि अल्लाह अकबर, हजरत राबिया बसरी ने इमाम हसन बसरी को तक लुकमा दिया और आपने उनकी इस्लाह फरमाई और इमाम हसन बसरी ने उनकी इस्लाह को कबूल फरमाया। मिसाल के तौर पर एक मर्तबा महफिल वाज सजी हुई है, आप लोगों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, लोगो अल्लाह की तरफ आओ, लोगो अल्लाह की तरफ आओ, लोगो अल्लाह की तरफ आओ और उसके दरवाजे पर दस्तक दो, उसके दरवाजे पर दस्तक दो, उसके दरवाजे पे दस्तक दो। एक न
ایک دن اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ امام حسن بصری نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، اللہ کی طرف آؤ، اس کے دروازے پہ دستک دو، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ تو پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی، حسن تم اللہ کے دروازے پہ دستک دینے کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ایک نہ ایک دن کھل ہی جائے گا۔ ارے دستک تو اس دروازے پہ دی جاتی ہے جو بند ہوتا ہے، کھلتا تو وہ دروازہ ہے جو بند ہوتا ہے۔ حسن اتنا بتا دو میرے اللہ کا دروازہ بند کب ہوا ہے جو آپ دستک دینے کی بات کرتے ہو؟ اندازہ فرمائے یہ علم و عرفان کی بات کے حوالے سے جب پردے کے پیچھے سے آواز آئی اور معلوم کیا گیا علم و عرفان کی اس عظیم بات کو کس نے اپنی زبان سے نکالا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت رابعہ بصری کی ذات تھی۔ یہ وہ مقدس خواتین تھی جنہوں نے علم کے حوالے سے اللہ اکبر ایک مثال قائم کی، ایک عظیم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تاریخ مرتب کی۔ اے خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی، میرے امیر میرے قائد فرماتے ہیں 3 عین کی تحریک ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد 3 عین ہے۔ اب کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، اس 3 عین کو یاد کر کے جاؤ۔ سنی دعوت اسلامی 3 عین کی تحریک ہے۔ نمبر 1 علم کی عین، نمبر 2 عمل کی عین، اس لیے کہ علم حاصل کرو پھر اس پر عمل کرو، لیکن علم عمل والے بھی تو بہت ہیں، تو فرماتے ہیں تیسری عین عشق ہے۔ علم، عمل، عشق رسول جب تینوں جمع ہو جاتا ہے تو انسان جنت کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے۔ اور میرے امام نے اسی کی دعوت دی اپنے دور میں، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ آؤ علم کی طرف پیش رفت کریں، خواتین بھی علم سیکھیں، قوم کی بچیاں بھی علم کی طرف آئیں، علم کا پرچم اور علم دین کا پرچم لے کر کے آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ گناہوں سے نجات ہوگی، برے ماحول سے نجات ہوگی، برائیوں سے نجات ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، خاشع دل عطا فرمائے، گریہ کرنے والی۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔